الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. معزز و محتشم برادران اسلام، آج جس عنوان کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں وہ ہے مومن کا سفر آخرت. دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حق بات کہنے اور سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم لوگ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے. جب قبر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ لحد تیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے. ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. ہم سب ایسے بے حس و حرکت بیٹھے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دست مبارک کی لکڑی سے زمین کریدنے لگے. پھر سر مبارک اٹھا کر 2 یا 3 بار فرمایا میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا جب بندہ مومن آخرت کی طرف منہ کیے دنیا سے قیدا تعلق کرتا ہے تو اس پر گورے رنگ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان کے چہرے آفتاب کی طرح تاباں ہوتے ہیں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتے اس بندہ مومن سے حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں. پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے آرام پانے والے پاکیزہ نفس، اللہ کی دی ہوئی خوشنودی اور مغفرت کی طرف آ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا اس وقت وہ جان اس طرح باہر آ جاتی ہے جیسے برتن سے پانی کا قطرہ بہتا ہے. وہ فرشتے فوراً اس کو لے لیتے ہیں اور پل بھر کے لیے بھی ملک الموت کے ہاتھ نہیں چھوڑتے. اسے اس جنت والے کفن اور خوشبو میں لپیٹ لیتے ہیں. وہ خوشبو مشک کی خوشبو سے بہتر ہوتی ہے. اس خوشبو کا وجود روئے زمین پر کہیں نہیں ہے. اس کے بعد وہ فرشتے اس کو لے کر اوپر آسمان پر چڑھتے ہیں. ملائکہ کی جس صف سے بھی گزرتے ہیں سب ملائکہ کہتے ہیں یہ کس کی پاکیزہ ترین خوشبو ہے. فرشتے سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے. جب آسمان پر پہنچتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے. فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس طرح 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کا نام اعمال الیین میں لکھو اور اسے زمین کی طرف لے جاؤ جس سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. قرآن پاک نے یہی مضمون اسی طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین سے ان کو پیدا کیا اور اسی طرح لوٹائیں گے اور اسی طرح دوبارہ اٹھائیں گے. چنانچہ روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. پھر 2 فرشتے منکر و نکیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے. بندہ مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے. اور دونوں فرشتے پھر سوال کرتے ہیں اس ذات والا کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تم میں محفوظ کیا.
بندہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو ہمارے پاس حق لے کر آئے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ وہ بندہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس پر آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کی بچھونا بچھاؤ اور جنتی لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس وقت ایک خوبرو شخص خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آ کر کہے گا تجھے اس خوشی دینے والے چیز کی بشارت ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے میں تیرا عمل صالح ہوں۔ اس وقت بندہ کہے گا اے میرے رب اب قیامت قائم فرما دے۔ نبی مکرم صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کافر بندہ دنیا چھوڑتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے دو کالے چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، وہ ایک ٹاٹ ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس کی حد نگاہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ اس کے سرانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے حبیس روح باہر نکل، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف آؤ۔ روح مارنے والے خوف کے تمام اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ ملک الموت اس روح کو اس طرح کھینچتا ہے جیسے بھیگی ہوئی اون سے میخ کھینچی جاتی ہے، چنانچہ اس کی تمام رگیں اور اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرشتے اس کو ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں، اس سے سڑے ہوئے مردار کی بو آتی ہے۔ فرشتے اس کو اوپر چڑھا کر لے جاتے ہیں اور ملائکہ کی جس سب سے گزرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ حبیث روح کہاں سے آئی؟ روح کو لے جانے والے فرشتے اس کا سب سے برا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ جب دنیا کے آسمان کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں تو نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء، سورہ آراف آیت نمبر 40 تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کتاب کو سجین میں لکھ دو، اس کے بعد اس کی روح کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ حج کی آیت نمبر 31 کے اندر ہے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے گرایا جاتا ہے، پرندے اسے اچک لیتے ہیں یا ہوا سے دور پھینک دیتے ہیں، یعنی اس کی روح دوبارہ بدن میں لوٹائی جاتی ہے اور دو فرشتے آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے نہیں معلوم، نہیں جانتا۔ فرشتے کہتے ہیں وہ ذات گرامی جس کی بعثت تم لوگوں میں ہوئی تھی اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس وقت منادی آواز لیتا ہے میرے بندے نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر کرا دو، آگ کے کپڑے پہنا دو، دوزخ کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کی کچھ گرمی اور پیش اس کی طرف آتی ہے، قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پشیاں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں اور ایک بدصورت لباس بدبودار آ کر کہتا ہے تجھے اس تکلیف دہ حالت کی بشارت ہو، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ آنے والا کہتا ہے میں تیرا عمل بد ہوں۔ وہ کہتا ہے پروردگار قیامت برپا نہ کرنا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر 70 ہاتھ لمبی اور 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے، اس پر پھول بکھیرے جاتے ہیں اور جنت کے ریشمی کپڑوں سے اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ حفظ ہے تو اس کا نور اس کے لیے کافی ہوتا ہے، ورنہ آفتاب کے نور کی طرح اس کے لیے قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے۔ اس کی حالت اس دلہن کی طرح ہوتی ہے جسے بیدار کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا، وہ سو کر اٹھتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور کافر کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس پر قبر ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں پیٹ کے اندر ٹوٹ کے گھس جاتی ہیں اور اس پر اونٹ کے برابر سانپ چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا گوشت اس طرح کھاتے اور نوچتے ہیں کہ جسم کی صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ کچھ گونگے بہرے اندھے شیطان اس پر چھوڑے جاتے ہیں، انہی شیطان مردون شیطان مردود کہا جاتا ہے، ان کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اس کو مارتے ہیں اور نہ یہ اس کی آواز سنتے ہیں نہ اس کو دیکھتے ہیں نہ اس پر رحم پائیں گے۔ صبح و شام کافر کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ان تمام احادیث سے قبر کا عذاب قبر کی راحت ثابت ہے۔ ایک اعتراض کی صورت فرض محال اگر کوئی اعتراض کرے کہ جس شخص کو سولی دے دی گئی ہو اور درندے پرندے اس کا گوشت نوچ کر کھا گئے ہوں، یا کوئی شخص جل گیا یا ڈوب گیا یا درندوں نے اس کو پھاڑ دیا یا کھایا ہو تو اس کا کیا ہوگا، یعنی اس پر عذاب کس طرح ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے عذاب کے بارے میں فرمایا ہے اور قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کو لوگوں کی عادت و طریقے کے حسب حال فرمایا ہے کہ لوگ مردوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں، اگر کسی مردے کے اعضاء پر گندہ ہو جائیں اور تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو زمین پر بھیجتا ہے، اگر وہ عذاب کے لائق ہو تو روح کو عذاب ہوتا ہے، اگر وہ نیک ہے تو روح کو راحت و نعمت نصیب ہوتا ہے۔ کافروں کی ارواح کو دن میں 2 مرتبہ یعنی صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ عذاب قیامت تک نازل ہوتا ہے، جب قیامت قائم ہو گئی تو ان کے جسموں کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے صبح و شام آگ پر ان کی پیشی ہوتی ہے اور قیامت کے دن فرعونوں کو سخت ترین عذاب دیا جاتا ہے اور ارواح شہداء کی قیامت۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ شہیدوں اور مومنین کی روحیں سبز پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں اور جنت کی سیر کرتی ہیں اور عرش کے نیچے نور کی کندلوں میں لوٹ کر قیام کرتی ہیں۔ دوسری بات سوروں کے جانے پر وہ حساب و کتاب کے لیے زمین پر اتر کر اپنے بدنوں میں داخل ہو جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بھائی وزوائے حرب میں شہید ہو گئے تو ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے سب پرندوں کی پوٹوں میں داخل کر دیا اور وہ جنت میں آزاد پھرتے ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کی کندلوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اچھا کھانا پینا اور پاکیزہ آرام گاہیں پائیں تو کہنے لگے ہمارے بھائیوں کو کوئی مطلع کر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے، بس وہ جہاد سے گریز اور جنگ سے راز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش میں فرمایا وہ بڑا سچا ہے کہ میں ان کے مطلع کر دوں گا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران 169 جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا اس پر وہ خوش ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مومن اور کافر کے جسم کے بعض حصوں سے ہو اور بعض سے نہ ہو اور جو سلوک ایسا سے ہوا ہے کل سے ہو۔ جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجزاء متفرقہ کو قبر کی تنگی اور منکر نکیر کے سوال کے لیے جمع کر دیتا ہے، جس طرح حشر اور حساب کتاب کے لیے اللہ متفرق اجزاء کو جمع کر دے گا۔
پھر فرمایا قبروں سے مردوں کو اٹھنے اور مردوں کو بکھرے ہوئے منتشر اجزاء کے جمع ہونے پر ایمان لانا واجب ہے، جیسے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 29 میں، اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ قبر والوں کو ضرور اٹھائے گا، جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی تم واپس لے لو گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 میں 55 میں اللہ تعالیٰ فرمایا اسی زمین مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 10، سورہ نجم آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ قبر سے انہیں نکالے گا اور جمع کرے گا کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، تاکہ بدی کرنے والے کو اللہ ان کے کیے عمل کی سزا دے گا، اور جنہوں نے نیکی کی ہو ان کو نیکی کی جزا دے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 40 کے اندر وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی پھر تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تمہیں زندہ کرتا ہے کرے گا، بے شک جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہی وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انہیں دوبارہ زندگی بخشے۔ دعا ہے رب عزت جلال ہمیں صحیح معنوں اعمال نیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔